ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 رمضان المبارک ہے اور اب ہم اپنی روٹین کے مطابق 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اس پارے میں 6 صورتیں ہیں: سورہ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ قاف اور سورہ الذاریات کا ابتدائی حصہ۔ شروع میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے۔ سورہ الاحقاف کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھٹانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک جا پہنچا، وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ تو اس میں جو مختلف باتیں کہی گئی ہیں اس آیت مبارکہ میں، اس میں ایک بات ابتدا میں جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ تمہاری ماں کس طرح بڑی مشکل سے تمہیں پیٹ میں پالتی ہے اور بڑی مشقت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، بچہ کمزور ہوتا ہے۔ تو غالباً حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر لاد کر طواف کروایا، تو فخر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میری ماں کو کیسی اچھی سواری ملی۔ مطلب یہ کہ میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں ہے جب ماں نے تمہیں تمہارے پیشاب کرنے پر خود وہاں لیٹ گئی تھی اور تمہیں اسے خوش جگہ پہ سلا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماں باپ جو اس کے لیے دعا بھی سکھائی کہ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ماں جس طرح بچے کو پالتی ہے اور جتنے دکھ اٹھاتی ہے اور سارے کام محبت سے کرتی ہے اور خوشی سے کرتی ہے، تو اس کا کوئی بدلہ اولاد دے نہیں سکتی، خواہ جو کچھ بھی کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ بوڑھے بزرگ ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو اس آیت سے جو ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فرما بردار اور نافرمان اولاد کا فرق جو ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نیک بیٹا وہ ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے، اس کے قدم زیادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کرتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور نافرمان بیٹا وہ ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے کہ اف، تو مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ ایسی اولاد کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں مل کر رہے گا۔ تو اچھی اولاد جو ہے، وہ نیک اولاد جو ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی ہے، اور جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے اور اللہ کی بھی فرما بردار نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو سورت نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، خاص طور پر ہم حنفی لوگ یہاں برصغیر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعائی، اللہ میری دعا قبول کر، ربنا اغفر لی، اللہ مجھ کو بخش دے،
والے والدی اور میرے والدین کو، وللمومنین اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں آپ کے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی بھی دعا ہے۔ تو اس کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہم الحمدللہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو چونکہ ترجمہ نہیں آتا نماز کا، اس لیے انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آ رہے تھے تو اس وقت ظاہر ہے دنیا داری کے لحاظ سے ایک مایوسی کی صورت تھی، اس لیے کہ آپ نے سوچا تھا کہ اگر مکہ والے میری بات نہیں مان رہے تو میں طائف ساتھ ہے اس کے وہاں جاتا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن اس وقت وہ بد نصیب تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہیں مانی بلکہ اوباشوں کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا، اور وہ آپ کو پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ خون سے مر گئے۔ تو اس رستے سے وہاں طائف سے واپسی پر آپ کو نخلا کے مقام پر جب آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتاتے ہیں الاحقاف کے آیت 29 اور 30 میں کہ وہاں سے کچھ جن گزرے، تو انہوں نے جب یہ آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، دھیان سے سنو کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو پھر جب وہ ان کو پتہ چلا، تو چونکہ جنوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، تو ایک جن نے کہا کہ دیکھو یہ پہلی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اور اس کے بعد کئی دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گناہ تسلی فرمائی اس موقع پر کہ اگر یہ انسان اے محمد تمہیں نہیں مان رہے یا تمہاری عزت اور تمہاری تعلیم کو اہمیت نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق بھجوا دی ہے جنوں والی جو آپ کی بات مانتے ہیں اور آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی اور اس نے مجھے نہ مانا ہوا ہے اس نے میرا انکار کیا۔ یہاں سے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے جن کے پاس اعمال کی پونجی تو کوئی نہیں ہے اور وہ بس پدرم سلطان بود پہ فخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی دعائیں کی ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، تو ہم امتی ہم بخشے جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو میرا انکار کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا جی آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا جو میری باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ تو معاف کیجیے گا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتی کی تعریف کی ہم تو اس میں سے خارج ہو گئے، اس لیے کہ ہم محبت کے جھوٹے دعوے تو ضرور کرتے ہیں، آپ کا اس مبارک آئے تو ہاتھ اور منہ چومتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کا ادب کرنا چاہیے اور آپ سے محبت بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کریں اور باقی یہ جھوٹے محبت کے دعوے کرتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہاں جو فرمایا کہ وہ میری امت ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک اور موقع پہ جب آپ قیامت کا بڑا سخت سما ہوگا اور لوگوں کو پانی مل نہیں رہا ہوگا، تو آپ اس وقت جو ہے وہ کوثر نہر کا ٹھنڈا میٹھا پانی پلائیں گے، تو اس میں کچھ لوگ آگے بڑھیں گے تو فرشتے ان کو روک لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں آگے آنے دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئی باتیں کی ہیں، تو آپ ہمارے پیچھے نہیں جاؤ، ان کو پیچھے ہٹا دو، یہ میری امت میں سے نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ آپ کا امتی نہیں ہے، اور جو آپ کی دین میں
ایسی نئی نئی باتیں ڈالتا ہے جو کہ قرآن اور سنت اور مسلمانوں کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو امت دے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور صرف اس خوشی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم بخشے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد سے بدر کے قیدیوں کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اس میں آپ نے صحابہ سے رائے لی تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بعض دوسرے لوگوں کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت ابو بکر اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، دین کو سمجھے نہیں، ان کو موقع دینا چاہیے اور قتل کرنے کے بجائے ان سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسری رائے پسند آئی اور اس پر عمل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ تھا کہ ان کی خوب گردنیں مارو، ان کو خوب یعنی ان کو جانی نقصان پہنچاؤ، جس طرح یہ دین کو فنا کرنے کے لیے اور تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے خوب گردنیں مارو۔ پھر اگر کوئی بچ جائے تو اس کے بارے میں دوسرے احکام ہیں۔ تو یہاں 4 احکام جو ہیں علماء نے بتائے ہیں کہ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی ادا کیا جا سکتا ہے، فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، قیدیوں کے لیے تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور انہیں غلام اور لونڈی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں جو آج کل کے جو لوگ ہیں مغرب سے مروب شدہ، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ غلام اور لونڈی کا کیوں حکم دیا ہے؟ یہ تو بڑی بری بات اصل میں یہ ہے کہ اس معاشرے میں اس وقت تک جو دنیا میں جو احکام تھے جنگ کے بارے میں، یعنی انٹرنیشنل لا جو تھا وہ یہی تھا کہ جو لوگ پکڑے جائے جنگ میں ان کو قیدی بنا لیا جائے، ان معنوں میں کہ اب ان کو بجائے اس کے کہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ بنا کے اکٹھا کیا جائے، انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے لوگوں میں، تاکہ ان کی انسانوں کی طرح زندگی گزر سکے اور وہ کچھ بہتر زندگی گزار سکے، اور ان کے کھانے پینے کا اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ریاست پر نہ پڑے۔ تو یہ اس وقت کا انٹرنیشنل لا تھا۔ ابھی چند صدیوں پہلے تک یہ امریکہ والے جو ہیں، یہ افریقہ کے آج جو امریکن مسلم ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی گوروں کے ملک میں وہ کالے کہاں سے آ گئے ہیں؟ وہ سارے غلام بنا کر لائے گئے لوگ ہیں۔ تو یہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں اگر غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں اور غلام بیچے جاتے تھے، تو یہ کام یورپ میں بھی ہوتا تھا، بلکہ یورپ میں اس کے بعد تک ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اسلام نے ایسی کوشش کی کہ ان کو آزادی کا طریقہ بتایا کہ وہ اپنے مالکوں کے ساتھ کمٹ کر دیں کہ ہم اتنے پیسے دیں گے تم آزاد کر دو گے، اور مسلمانوں میں سے جو حضرت ابو بکر تھے اور دوسرے صحابہ تھے، غلام خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے۔ تو اس لیے ہزاروں غلام جو تھے وہ آزاد ہوئے، اور بہت ساری پنشمنٹ میں اسلام نے غلام کے آزاد کرنے کو شامل رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زمانے کا انٹرنیشنل لا تھا۔ آج اگر قانون بدل گیا ہے اور وہ انٹرنیشنل لا بدل گیا ہے جس میں ساری قوموں نے دستخط کی ہے، جیسا کہ جنیوا ایکارڈ ہے، تو آج ہم اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک گویا کہ ساری دنیا کے درمیان ایک جنگ کے جو قوانین ہیں وہ مشترکہ کوشش سے بدل دیے گئے۔ اس وقت وہی تھے تو مسلمانوں کے ہاں بھی تھے اور غیر مسلموں کے ہاں بھی تھے، لیکن مسلمانوں کا نظام ان سے بہتر تھا، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے محدث اور تبع تابعین میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ غلاموں میں سے تھے۔ اور ہمارے ہاں بر صغیر میں خود آپ دیکھتے ہیں کہ غلاموں کی ایک خاندان غلامہ ہے پورا جس کی حکومت رہی ہے بر صغیر میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس لیے اس بات کو اس کی صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنا کیا جائے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوطی سے جمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے،
اور فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہیں یعنی تمہارے اندر ایسا ولولہ پیدا کر دے گا، ایسے حالات پیدا کرے گا کہ تمہارے لیے دین کی مدد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بتایا سورہ محمد کی آیت 15 میں کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت جو ملے گی تو وہاں کیا اچھے نظارے ہوں گے اور کیا ان کو آسائشی اور راحت کی زندگی ہوگی۔ یہاں ایک تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی جو ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، گندلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسی دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی اور اس سے کوئی وہ سر کو نہیں چڑھے گی اور آدمی ہذیان نہیں بکے گا، صرف لذت ہوگی۔ اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا۔ اب تصور کیجئے جو ہم تھوڑا سا شہد دوائی کے طور پر کھاتے ہیں چمچ بھر کے تو پھر کیسا وہ مزیدار ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہاں صاف ستھرے شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ہر طرح کا پھل ان کو وہاں ملے گا اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ یعنی ان ساری باتوں کے ساتھ اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ انہیں حاصل ہوگی۔ اور جو برے لوگ ہیں فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ اس میں رہیں گے، انہیں گرم پانی ابلتا ہوا پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جنت جہنم کا منظر کھینچنے کے بعد سورہ محمد کی آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پر تدبر ضروری ہے، اسے روا روی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی کیا تم قرآن پر ذرا تدبر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں۔ تو معاف کیجیے گا یہ چیز آج ہم پر بہت صادق آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بہانہ کرتے ہیں جی ہمیں عربی نہیں آتی اور ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں کہتا ہوں بہت سے دوسرے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس میں خصوصی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی سے اردو ترجمہ کرنے کا ایک بالکل آسان طریقہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے، جس سے آپ بڑی آسانی سے ایک پارہ پڑھ کر، جس میں عربی گرامر کا مطالبہ ہے ہی نہیں، اور اس سے آپ ایک پارہ پڑھ کر ترجمے کے ساتھ ترجمہ کرنا، اب یہ ترجمہ نہیں ہم سکھاتے، ہم ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں، جس سے آپ کو باقی سارے قرآن کا 70-80% سمجھ آ جاتا ہے، اور اگر آپ ایک دو پارے مزید پڑھ لیں تو گویا سارا قرآن آپ کو ترجمے کے ساتھ آ گیا۔ تو اس پر قرآن پر تدبر ضروری ہے، جس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے متن کو سمجھیں اور اس کا ترجمہ جانتے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں جو ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حکم دیتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو لوگ بخل کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس کی مذمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو سورہ محمد آیت 36 سے 38 میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے اور تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ جمال یاری کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرو۔ بخل کا نقصان ہی نقصان ہے، اللہ کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، ہماری کمیونٹی کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم پیدا کر دیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صدقات اور خیرات، زکوٰۃ تو واجب ہے، زکوٰۃ دینے سے کسی آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ
جب ہمارے ہاں جو حکم ہے قل العفو، مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو یہ مسلمانوں میں اللہ کی راہ میں انفاق کی ایک مضبوط ٹریڈیشن موجود ہے. تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس ٹریڈیشن کو نقصان پہنچائے. اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دولت کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. اور جو امیر ہیں وہ بھی خرچ کرے، جو غریب ہیں وہ بھی خرچ کرے، خواہ اپنی ہمت کے مطابق کرے. اگر امیر آدمی 1 کروڑ خرچ کرتا ہے، دوسرا 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، غریب آدمی اگر 10 روپے بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کو اتنے ہی قابل قبول ہے اور اتنے ہی اچھے ہے جتنا کہ اس کا لیے. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے. دوسری بات جو اللہ نے فرمائی ہے، یہاں صلح حدیبیہ کے واقعات آتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم عمرہ کریں گے. جب مکہ کے قریب پہنچے تو کافروں نے رستہ روک لیا اور آپ کو پتہ چلا کہ مکہ والے جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم اپنے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لائے اور ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم نے تو احرام باندھے ہوئے اور ہمارے پاس جانور ہیں قربان کرنے کے لیے. تو بہرحال پھر اس میں صلح صفائی کی بات ہوئی، جس میں طے ہوا کہ ہم اگلے سال اس سال لوگ مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئے اور بغیر ہتھیاروں کے آئے تو پھر ہم ان کا عمرہ کرنے دیں. تو اس میں صحابہ کرام کو یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اللہ نے دکھایا ہے خواب میں کہ ہم جائیں گے، عمرہ کریں گے اور بال چھوٹے کروائیں گے یا حل کروائیں گے، ٹین کروائیں گے. تو اب منافقوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ آپ ہمیں یہ کہہ کر لائے تھے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور یہاں عمرہ کرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ باتیں طے ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احرام کھول دو. تو مسلمانوں پر یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے. اس لیے کہ اس فیصلے میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی آ گیا تو تمہیں واپس کرنا پڑے. تو یہ بظاہر ایسی شرطیں لگتی تھیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور کفار کا پلڑا بھاری ہے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بہادری، شجاعت اور بے باکی میں مصروف تھے، میں معروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. کہا یا رسول اللہ ہم اکبر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اکبر ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہم ان سے دب کر صلح کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی بہت سے خدشات تھے کہ گویا ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، اور ہم جب مسلمان ہیں، ہم اکبر ہیں، تو دب کر صلح کیوں کریں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ فتح مبین ہے. فتح بھی نہیں ہے، مبین فتح ہے، یعنی بالکل واضح شور شاٹ اس میں فائدہ ہے. تو اس کے فائدے جو تھے وہ جلد ہی مسلمانوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور حضرت عمر بھی پچھتاتے تھے کہ میں نے ایسی بات کیوں کہی. اور وہ یہ تھا کہ آپ مثلاً دیکھیے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، اور 2 سال بعد جب آپ نے کفار کے اس صلح کی خلاف ورزی پر مکہ پر حملہ کیا تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. جی کہاں 1400 اور کہاں 10,000. تو مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو تھے وہ بہت اس میں فائدہ ہوا اس صلح کا. اور اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ مبارکہ تھے کہ فتح مبین ہے، وہ فتح مبین ظاہر ہو گئی اس صورت میں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں آپ کے 4 اعزازات کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کوتاہیاں معاف کر دی گئی ہیں، اور فرمایا کہ صرف تمہاری تقصیر ہی معاف نہیں کی، بلکہ جو کچھ ظاہری اور باطنی اور جسمانی اور روحانی انعامات و احسانات تھے اب ان کی مزید تکمیل کی جائے گی. اور یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کو ہدایت اور استقامت کی سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا اور معرفت الہی کی غیر محدود مراتب پر فائز فرمائے گا. لوگ جوک در جوک آپ کی ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستے پر آئیں گے
اور اس طرح آپ کے اجر اور حسنات کے ذخیرہ میں اضافہ ہوگا۔ چوتھا اعزاز آپ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اے نبی اللہ کی ایسی مدد آپ کے لیے آئے گی جسے نہ کوئی روک سکے گا اور نہ دبا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا غلبہ عنایت فرمائے گا جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعزازات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے ہیں۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے بعد کا جو اس وقت کا جو ایک واقعہ ہے جس میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی پریشان کن خبر تھی۔ تو اس وقت آپ نے باقی مسلمانوں کے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس لیے کہ اس بیعت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا، ہمارا ہاتھ ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تم سے بیعت کر رہے ہیں جہاد کی، یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، تمہارا نہیں تھا۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو پیچھے رہا اس نے اپنے نفس کا نقصان کیا۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو کہتے ہی بیعت رضوان ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ الفتح آیت 18 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے پیغمبر درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو انہیں اللہ کو پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، کہ بھئی ہم ہتھیار لائے بغیر آئے ہیں اور کفار کا مقابلہ کرنا ہے، اور کفار کی تعداد زیادہ ہے، دل میں خدشات تھے۔ تو فرمایا فانزل السکینۃ علیہم، کہ ہم نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اسے ان کو ایک قریبی فتح عطا فرما دی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بعد میں مکہ جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے سورہ الفتح آیت 29 میں، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اللہ کے فرض اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی ان ترقی سے اللہ کافروں کے دل جلاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جانے قربان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اس سارے عمل کی بنیاد یہ ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، آپ کا ادب کرو، آپ سے محبت کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ، اور اس کے سامنے اونچا اونچا نہ بولو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال غارت کر دیے جائے، ضبط کر لیے جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، آپ کی تعظیم کرو، آپ کا ادب کرو، آپ کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہ بولو جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اس سے زیادہ
آپ سے محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ فرمایا اگر تم پیغمبر کے مقابلے میں اپنی آواز بھی اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک اور بات یہ فرمائی کہ اچھا یہ جو سورۃ الحجرات ہے نا، اس میں اخلاق اور معاشرتی اخلاق کے بارے میں بہت ساری اچھی اور قیمتی نصائح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا افواہوں پر عمل نہ کرو۔ یہ ایک بہت عام بات ہے، آج بھی لوگ جو ہے افواہوں پر عمل کرتے ہیں، سنی سنائی بات ہے، ایک آدمی کرتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے تیسرے کو بتاتا ہے تو کانوں چڑھی آسمان تک جا پہنچی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی غیر معتمد آدمی، جھوٹا آدمی تمہارے پاس وہ خبر لے کے فتبینوا، تو اس کی چھان بین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے خلاف کوئی ایکشن لے بیٹھو اس خفا کی بنیاد پر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تمہیں شرمندگی کا پچھتاوا نہ لے بیٹھے۔ ایک اور بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ۔ الحجرات 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی طریقہ یہ ہے کہ صلح کراؤ، لیکن اگر ایک فریق ظلم پر تل گیا ہو تو پہلے اس کا ہاتھ روکو، پھر صلح ہوگی۔ اور فرمایا انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب سورۃ الحجرات 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے عام اخلاقی اور معاشرتی احکام فرمایا۔ پہلی بات تو فرمائی کہ دوسروں کا تمسخر نہ اڑاؤ۔ تمسخر سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی تحقیر اور دل شکنی کی جائے اور دل آزاری ہو، فرمایا یہ حرام ہے۔ فرمایا جن کا تم تمسخر اڑاتے ہو ممکن ہے تمہیں کیا پتہ ہے اللہ کی نظر میں تمہاری رائے سے بہتر ہو۔ فرمایا کسی کو تانا نہ دو، تانا دانی سے بھی لوگوں کے دل دکھتے ہیں اور اتفاق اور محبت میں فرق پڑتا ہے۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا، یعنی کسی کو چڑھانے والے ناموں سے نہ پکارو، مثلا کسی کو اندھا، کانا، لنگڑا، لولا یا اور کوئی ایسی بات کہنا، پاگل، جس سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کے برے القاب نہ رکھو۔ پھر فرمایا بدگمانی نہ کرو، بدگمانی بھی فساد کی جڑ ہے۔ ایک فریق دوسرے سے برا گمان رکھتا ہے تو پھر اس نے زن کی گنجائش نہیں رہتی، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا ٹو نہ لگاؤ، تجسس نہ کرو، یعنی کسی کے عیبوں اور کمزوریوں کی تفتیش اور جستجو میں نہ پڑو، ظاہر ہے اس سے نقصان ہوگا اور اس کے بارے میں تمہاری رائے بگڑے گی اور لوگوں کو اس بری رائے کے بارے میں بتاؤ گے۔ اور اگلی بات یہ فرمایا غیبت نہ کرو۔ غیبت جو ہے وہ بہت برے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ غیبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بدخوئی کرنا، اس کے بارے میں بری بات کہنا جب کہ وہ موجود نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایسی سخت بات فرمائی جو غالباً کسی اور بری خصلت کے لیے سارے قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ فرمایا اور ہر انسان جو شریف الطبع ہے بلکہ جو سلیم الفطرت ہے، مسلمان نہیں بھی ہے، تو وہ بھی اس سے اناء کرتا ہے۔ فرمایا غیبت والا کسی جانور کا نہیں، انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور انسان بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے، اور وہ گوشت بھی کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ اب بتائیے کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کا جو مسلمان بھی ہو وہ جب وہ مر جائے تو اس کا گوشت کھائے؟ یہ اتنا کری تصور ہے کہ اس کی مثال نہیں جا سکتی۔ لیکن ہم مسلمان جو ہیں بدقسمتی سے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں میں نے دیکھا ہے، میں سعودی عرب میں کئی سال رہا ہوں، میں نے دیکھا وہاں غیبت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ الا ماشاء اللہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے غیر موجودگی میں اللہ طول باتیں کرتا چلا جاتا ہے، نہ اس کو احساس ہوتا ہے نہ اس کو کوئی ٹوکتا ہے۔ صورت یہ ہے کہ جس آدمی جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، یا طریقے سلیقے سے موضوع بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں غیبت کرنا والا غیبت کرتا رہتا ہے اور باقی چسکا لے کے سنتے رہتے ہیں، بلکہ اس کی باتیں دہراتے اور آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے اور اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔
پھر یہ فرمایا کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی تم دنیا میں جو کام بھی کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آسمانوں پر بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہماری باتیں پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی. یہ فرمایا نہیں، ہم نے ان کے سننے کا انتظام کر رکھا ہے. تمہارے ایک مونڈے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے، دوسرے پر دوسرا بیٹھا ہے، اور وہ چیزیں مسلسل ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں. اور ہم آج اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں ریکارڈ آسانی سے ہو جاتی ہیں ٹیپ ریکارڈر میں، اور آج کل تو ہمارے موبائل فون میں جتنا چاہے ریکارڈ کر لو اور جب چاہے ان کو ریوائنڈ کر کے سن لو. تو اب آسانی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات، شاید پہلے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو کہ جو چیزیں اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ ریکارڈ ہو سکتی ہیں، پھر ان کو ریوائنڈ کر کے سنا بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری یہ گردن کی جو موٹی رگ ہے جو خون والی ہے، جو آپ قربانی میں بکرا ذبح کراتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسائی اس بڑی رگ کو کاٹتا ہے. تو یہ زندگی کی علامت ہے، یہ اگر کٹ جائے تو آدمی زندہ نہیں رہتا، جانور بھی زندہ نہیں رہتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو تمہاری اتنے قریب ہیں کہ تمہاری شارک انسان سے کتنی دور ہے، منہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے گردن میں. تو فرمایا یہ تصور کرو کہ اللہ قریب ہے اور ہمارے سارے برے اعمال اس کی نظر میں ہیں، تو یہ تصور کرو گے تو پھر تمہیں اللہ سے حیا آئے گی اور تم اللہ کی مخالفت میں رہو گے. آخری جو آیت، جو اہم نقطہ جو میں نے آج کے اس بارے میں دیکھا ہے وہ ازیار 15 تا 18 ہے، جس میں متقین کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو جنت میں جائیں گے. فرمایا متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے. وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، اور رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ میں اور آپ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات پیدا کر دے اور ہمیں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے منع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.